پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر اٹھ گئی۔ جہاں تک انڈیا کی بات کریں تو انڈیا یہ کہتا ہے کہ آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے۔ ابھی کی سینیریو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں آسمان کے اوپر جو ستاروں کا ایک نقشہ ہوتا ہے، پلانٹری پوزیشنز ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جوپٹر جو کہ خیر و برکت کا، خوشحادگی کا، پازیٹیوٹی کا، بلیسنگ کا، امن کا پلانٹ ہے، جوپٹر ابھی حالیہ وقتی طور کے اوپر 11 نومبر سے ریٹروگیٹڈ پوزیشن پہ آیا ہے۔ اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ تھا، اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں تھا، اور وہاں پہ یہ ریٹروگیٹ ہوا ہے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا جو برتھ ڈیٹ ہے، آزادی کا دن ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ سیم ہے۔ اب اس چیز کو دیکھا جائے تو جو وقتی طور کے اوپر حالات بنے ہیں، دہشت گردی کے ہوں، بارڈر کے اوپر جو خارجیوں کے ساتھ پرابلمس کے ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بھی ایک اسی طرح کا ملتا جلتا انسیڈنٹس ہوا ہے۔ امن کی صورتحال اس طرح بحال یا برقرار نہیں ہو پائے گی جس طرح عوام چاہ رہی ہے یا جس طرح حکمران چاہتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے جو خارجیوں کے معاملات چل رہے ہیں، اور ابھی بھی جو ریسنٹلی طور کے اوپر ایک بہت المناک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے جو کہ انڈائریکٹلی طور کے اوپر انڈیا کے تھرو افغانستان سے کروایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زوہا راشد۔ پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر اٹھ گئی۔ کل 2 اہم واقعات پیش آئے، جس میں ایک اسلام آباد میں کورٹ کے باہر ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، جبکہ دوسری طرف وانا میں ایک کیڈٹ کالج میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا جو کہ ناکام ہو گیا، جیسے کچھ عرصہ پہلے پشاور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ جہاں تک انڈیا کی بات کریں تو انڈیا یہ کہتا ہے کہ آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے، اور اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات جاری تھے، لیکن مذاکرات نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ بھی حالات پاکستان کے بہت خراب ہیں۔ کیا دوبارہ سے جنگ کی طرف کوئی معاملات جا رہے ہیں؟ ہمارا مشرقی بارڈر اور ہمارا مغربی بارڈر کیا دونوں محفوظ ہیں؟ ان کو کیسے محفوظ کیا جائے، اور آگے کیا کوئی جنگ کے امکانات ہیں؟ اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہم معروف ایسٹرولوجر مصور زنجانی صاحب کے پاس موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان کی ایسٹرولوجی کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اور انڈیا کی کوئی دوبارہ جنگ لگنے والی ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اسٹرالوجی جو ہے وہ ہمیں کیونکہ ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے۔ عالم الغیب نور آؤٹ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پتہ ہے۔ ہماری ہمیشہ دعا یہ رہتی ہے کہ چیزیں امن کے ساتھ چل رہی ہوں، دعا بھی یہی ہوتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پریڈکشنز بھی دی جا رہی ہیں اس میں بھی تھوڑا سا پازیٹیو ایلیمنٹ عوام کے لیے ضرور موجود ہو۔ ماضی کی بھی جو آپ کے ساتھ بھی میری پریڈکشنز تھیں یا دیگر دوسرے چینلز پہ بھی تھیں، جب ہماری 1-on-1 وار ہوئی تھی، اس بارے میں بھی یہ پریڈکشنز تھی کہ وہ بڑی جلدی سلجھ جائیں گی، چیزیں بڑی پرولونگ نہیں ہوں گی۔ ابھی کی سینیریو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں آسمان کے اوپر جو ستاروں کا ایک نقشہ ہوتا ہے، پلانٹری پوزیشنز ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جوپٹر جو کہ خیر و برکت کا، خوشحادگی کا، پازیٹیوٹی کا، بلیسنگ کا، امن کا پلانٹ ہے، جوپٹر ابھی حالیہ وقتی طور کے اوپر 11 نومبر سے ریٹروگیٹڈ پوزیشن پہ آیا ہے۔ اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ تھا، اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں تھا، اور وہاں پہ یہ ریٹروگیٹ ہوا ہے۔ ہمارا یہ جو پورا خطہ ہے، جو کہ یہ 3 ممالک ہیں، ہمارا ایسٹرن بارڈر ہو، ہمارا ویسٹرن بارڈر ہو، اس میں ہمارے 2 ہمسایہ ممالک آتے ہیں جو کہ افغانستان ہے اور انڈیا ہے۔ تو ہمارا یہ جو پورا خطہ ہے اس میں ایک ہی طرح کا آسمانی کونسل کے اوپر جو نقشے کی پروڈکشنز ہیں وہ کسی طور کے اوپر امپوز یا امپلیمنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا جو برتھ ڈیٹ ہے، آزادی کا دن ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ سیم ہے۔ صرف ایک ٹائم زون چینج ہوتا ہے، ہمارا لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ چینج ہوتا ہے، اور یہی چیز افغانستان کے ساتھ بھی تھوڑا سا ڈفرینشیٹ ہوتی ہے۔ اب اس چیز کو دیکھا جائے تو جو وقتی طور کے اوپر حالات بنے ہیں، دہشت گردی کے ہوں، بارڈر کے اوپر جو خارجیوں کے ساتھ پرابلمس کے ہیں، یا افغانستان میں امن معاہدے کے ہیں، یا انڈیا کے ساتھ ابھی حالیہ وقتی طور کے اوپر جو پریشانی آئی ہے، اور نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بھی ایک اسی طرح کا ملتا جلتا انسیڈنٹس ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہیں نہ کہیں پہ جو ستاروں کی پوزیشن ہے وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہاں پہ جوپٹر کا ریٹروگیٹ ہونا، اور جوپٹر جب تک ریٹروگیٹ رہے گا امن کی صورتحال اس طرح بحال یا برقرار نہیں ہو پائے گی جس طرح عوام چاہ رہی ہے یا جس طرح حکمران چاہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پہ تخریب کاری عمل میں رہے گی، خارجی قوتیں جو ہیں وہ اپنا دوبارہ سے کوئی نہ کوئی اثر دکھاتی رہیں گی، اور آپ کا اسپیشلی طور کے پر ایسٹرن بارڈر تو نہیں لیکن جو آپ کا ویسٹرن بارڈر ہے افغانستان کا، وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ حالات بہت کشیدہ ہو سکتے ہیں، چیزیں مسائل پریشانی کی طرف رہیں گی۔ لیکن ایک اچھی چیز اس میں یہ بھی ہے
کہ ہمارے پاس جوپٹر جو ہے وہ ریٹروگریٹڈ ہوتے ہوتے اپنا ہاؤس چینج کر جائے گا منتھ آف دسمبر میں جا کے. دسمبر میں جب وہ کینسر سے چینج کر کے جیمنائی میں جائے گا تو اس میں سختی کم ہوگی, اس میں خرابی کم ہوگی, چیزیں پاکستان کے حق میں تھوڑا سا بہتر ہو جائیں گی. لیکن دہشت گردی کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس یا چھوٹے چھوٹے حادثات کرنے کی کوششیں ہو سکتی ہیں. وہ کوششیں کیونکہ کامیاب نہیں ہو پائیں گی کیونکہ پاکستان کا اپنا جو ذائچہ ہے وہ بھی وقتی طور کے پر ایک اچھا پازیٹیو ذائچہ چل رہا ہے. پاکستان کے ذائچے میں چیزیں نسبتاً بہتر ہیں, کنٹرولیبل ہیں. مرکری کمیونیکیشن کا بات چیت کا جو پلانٹ ہے یہ بھی ریٹروگریٹڈ پوزیشن پہ ہے. مرکری کی ریٹروگریشن ختم ہونی ہے فرسٹ ویک آف دسمبر میں. فرسٹ ویک آف دسمبر کے بعد جا کے جو امن مذاکرات چل رہے ہیں, جو کہ پیس ٹاک چل رہی ہے, فرسٹ ویک آف دسمبر کے بعد جا کے وہاں پہ تھوڑا سا چیزیں سنبھلیں گی. آپ انڈیا کے ذائچے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر انڈیا کی طرف سے دہشت گردی کے معاملات ہوں گے تو پاکستان اس کو رسپونڈ کیسے کرے گا؟ دیکھیں, نو ڈاؤٹ پاکستان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو اس میں ماضی والا سینیریو تو نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کا جو ماضی کا سینیریو دیکھیں نا, جب پاکستان 1971 سے پہلے کی سینیریو میں موجود تھا تب پاکستان کا چارٹ کچھ اور تھا. لیکن جب پاکستان ایک ویسٹرن ملک کے طور کے اوپر پاکستان کے ایک جغرافیکل نقشے کے اوپر دوبارہ سے ابھرا ہے تو تب کا چارٹ جو ہے وہ ٹوٹلی طور کے اوپر چینج ہے. اس میں قطعی طور کے اوپر چیزیں جو ہے وہ نگلیکسیبل بھی نہیں ہیں, قطعی طور کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ خاموش رہنے والی بھی نہیں ہیں. اور اگر خدا نخواستہ اول تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ کوئی جارحانہ طور کے اوپر چیز ڈائریکٹلی امپوز کی جائے, کیونکہ انڈیا کے ذائچے میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تخریب کاری والی چیزیں ہیں, بیک اینڈ کے اوپر رہتے ہوئے معاملات ہیں, بیان بازی ہیں, افواہیں بہت زیادہ ہیں, لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جہاں پہ جیسے ماضی میں ڈائریکٹلی طور کے اوپر ایک وار جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی. انڈیا وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرے گا, چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی رہیں گی آپ کی انڈیا والے بارڈر سائڈ کے اوپر, لیکن چھوٹوں سے تھوڑا سا بڑی والی چیزیں چلتی رہیں گی آپ کے افغانستان بارڈر کے اوپر. اچھا سر, آپ نے افغانستان بارڈر کی بات کی, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی مذاکرات چل رہے تھے لیکن وہ ناکام ہو گئے, تو آپ ایسا کچھ ذائچے میں دیکھ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ دیکھیں, ابھی جو میں نے لاسٹ ایک فکرہ بولا تھا, شاید آپ نے ایک دم سے سوال کر دیا, آپ نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. میں نے یہ بولا تھا کہ مرکری جو ہے فرسٹ ویک آف دسمبر میں اپنی ریٹروگریٹڈ پوزیشن سے نکل رہا ہے. فرسٹ ویک آف دسمبر میں مرکری جو ہے وہ اپنی ڈائریکٹ پلیسمنٹ میں آ رہا ہے. مرکری اپنی جب ڈائریکٹ پلیسمنٹ میں آئے گا تو آپ کی جو پیس کانفرنس چل رہی ہے, پیس ٹاک چل رہی ہے, چاہے وہ آپ کی کسی بھی ملک میں بیٹھ کے ہو رہی ہو یا آپ کی ون آن ون اپنے ممالک میں بیٹھ کے ہو رہی ہو, فرسٹ ویک آف دسمبر کے بعد سے آپ کو تھوڑا سا ویسٹرن بارڈر میں افغانستان کی طرف سے تھوڑا سا نرمی نظر آئے گی, تھوڑا سا چیزیں پیس کانفرنس میں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی, تھوڑا سا پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن جب تک جوپٹر جو ہے وہ ریٹروگریٹڈ رہے گا, دہشت گردی کے واقعات آپ کو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جوپٹر کی ریٹروگریشن جا کے ختم ہونی ہے مڈ آف مارچ میں جا کے 2026. تو یہ ایک تھوڑا سا لمبا ٹینیور ہے. اس میں دسمبر ہے, جنوری ہے, فروری ہے اور مارچ کا اختتام ہے, کیونکہ فروری کے مہینے میں اختتام, فروری میں گرہن آ رہا ہے, اس کے بعد مارچ کے پہلے ہفتے میں گرہن آ رہا ہے, اور یہ دونوں گرہن جو ہیں وہ اس خطے کو دوبارہ سے پھر تھوڑا سا ٹریگر کر سکتے ہیں دہشت گردی کی طرف. تو یہ حالات آن اینڈ آف چھوٹے چھوٹے مسئلے چلیں گے, اور یہ مکمل طور کے اوپر جو امن ہوگا, مکمل طور کے اوپر جو چیزیں سنبھلیں گی وہ جا کے ہے مڈ آف مارچ کے بعد کا ٹائم. اس کے بعد افغانستان اور پاکستان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد حالات ایک تو سنبھل جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے. لیکن جو پیس ٹاک چل رہی ہے وقتی طور کے اوپر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پیس ٹاک میں تو بہتری آ جائے گی, کسی طور کے اوپر صورتحال جو وہ کمپرومائزڈ ہو جائے گی, ایک دوسرے کی چیزیں ایکسیپٹیبل ہو جائیں گی. آپ نے پیس ٹاک بتایا فرسٹ ویک آف دسمبر, لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کریں نومبر کے کچھ ٹائم میں, اس میں کوئی آپ ایسے حالات دوبارہ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے, یا کوئی ایسی چیز؟ نہیں, اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں نومبر کا جو آخری ایام ہے ابھی, جیسے کہ ابھی ہم جو پروگرام کر رہے ہیں آج ہیں 12 نومبر, 12 نومبر سے لے کے نومبر کی 30 تاریخ تک اور ایون 2 دسمبر تک کا ٹائم, یہ قطعی طور کے وہ اچھا ٹائم نہیں ہے. اس میں پاکستان اور افغانستان کے لیے, افغانستان, پاکستان اور انڈیا تینوں ممالک کے لیے, کیونکہ اس میں مرکری ریٹروگریٹڈ ہے, اس میں جوپٹر ریٹروگریٹڈ ہے, اس میں وینس کی پوزیشن کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ یا بہتر نہیں ہے, تو اس میں چیزیں آپ کو تھوڑا سا بگڑتی ہوئی نظر آتی ہیں, چیزیں آپ کو تھوڑا سا خرابی کی طرف جاتی نظر آتی ہیں. تو چیزوں کے سنبھلنے کا جو ٹائم ہے وہ فرسٹ ویک آف دسمبر کے بعد کا ہے. ٹھیک ہے. تو سر اگر چیزیں آپ نے بتایا کہ انڈیا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرے گا, کوئی بڑی چیز اس کی طرف سے نہیں ہے, افغانستان کی طرف سے کوئی بڑی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ افغانستان کی طرف سے جو خارجیوں کے معاملات چل رہے ہیں, اور ابھی بھی جو ریسنٹلی طور کے اوپر ایک بہت المناک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کا, یہ بھی اسی کا حصہ ہے جو کہ انڈائریکٹلی طور کے اوپر انڈیا کے تھرو افغانستان سے کروایا جا رہا ہے.
تو اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی سازشیں رہیں گی ضرور، لیکن اس میں کامیابی ملنے والا چانس نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے ذائچے میں کہیں نہ کہیں پہ مارس جو ہے وہ اپنی اسٹرانگ پوزیشن پہ آ رہا ہے، اور مارس کا تعلق ہے آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز سے، مارس کا تعلق ہے آپ کی آرم فورسز سے، اور مارس چونکہ ابھی وقتی طور کے اوپر موجود ہے پائسس اسکارپیو میں، اور وہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہے، جس وجہ سے مریخ کی ایک طاقتور پوزیشن ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ بڑی جارحانہ طور کے اوپر پالیسی اپنائی جائے گی، اور جارحانہ پالیسی کی وجہ سے چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا، لیکن دوسری طرف سے کوششیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی، لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو پائیں گی۔ مطلب آپ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کو بہت اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا انشاءاللہ ایک اچھا دور شروع ہوا ہے، پاکستان کا یہ اچھا دور جو ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے نومبر 2024 سے، اسی وجہ سے 2025 میں آپ دیکھیں ہر گزرتے مہینے کے بعد پاکستان آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر ایک مزید مضبوطی کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ عدالتی طور پہ ہو، چاہے وہ اکانومی طور کے اوپر ہو، چاہے وہ آپ کے ملک کی دوسروں کی نظروں میں ایکسیپٹنس کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ دوسرے ممالک میں رہتے ہوئے جو بیرون ملک افراد ہیں ہمارے پاکستانی، ان کا کانفیڈنس کا ڈیولپ ہونا ہو۔ یہی عزت، یہی بلندی، یہی سرفرازی پاکستان کو 2026، 2027، 2028 میں مزید اچھے انداز میں ملے گی۔ تو پاکستان کی قطعی طور کے اوپر کوئی خراب پوزیشن تو ذائچے میں ہے نہیں، پاکستان کی ذائچے میں ایک 10 سال اچھا دور چل رہا ہے، اور یہ جا کے ختم ہونا ہے 2034 تک۔ تو 2034 تک کا جو ٹائم ہے یہ پاکستان ہر گزرتے سال ترقی، بہتری اور اسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ تھینک یو جی۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ مصور زنجانی صاحب موجود تھے، اسی کے ساتھ اپنی میزبان ضحیٰ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔